موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال السعداء والأشقياء، سورة الواقعة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون۔ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں، فلولا اذا بلغت یعنی کیا، روح، جب روح پہنچے، الحلقوم الحلق، جب روح حلق تک آ جائے، وذالک حین الاحتضار کے جب موت کا وقت سامنے آ جاتا ہے، کما قال تبارک و تعالی: کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ وہاں بھی اللہ نے یہی بیان فرمایا ہے کہ جب روح ترقوت میں یعنی حلق میں آ جاتی ہے، وَلِهَذَا قَالَ هَا هُنَا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ إِلَى الْمُهْتَدِ وَمَا يُقَابِلُهُ مِنْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ کا معنی یہ ہے کہ اب جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، تمہارے سامنے ہے، اور سکرات الموت کی شدت کو تم برداشت کر رہے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تمہارے زیادہ قریب ہیں، بِمَلَائِكَتِنَا، فرشتوں کے ساتھ، کہ ہم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے روح نکالنے کے لیے۔ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، وَلَٰكِن لَّا تَرَوْنَهُمْ، تم ان کو نہیں دیکھتے ہو، كما قال تعالیٰ فی الآیۃ الأخرى: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، فرشتے، حتی اذا جاء احدکم الموت، جب آ جاتی ہے کسی کی وقت موت کا، توفتہ رسلنا، ہمارے فرشتے پھر اس کی روح نکالتے ہیں، وہم لا یفرطون، وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، الا لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، وہو اسرع الحاسبین، وہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ وقوله تبارک و تعالی: فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها، معناه فلا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم الى مكانها الاول ومقرها من الجسد ان کنتم غیر مدینین۔ اللہ نے فرمایا تم کیوں نہیں لوٹا لیتے ہو روح کو جو حلقوم میں پہنچ چکی ہے اور اپنے جسد کے مقر سے نکل رہی ہے، واپس لوٹا لو مقر پر۔ اگر تم ہو غیر مدینین کہ تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی جزا نہیں ہوگی، اللہ کے دربار میں کوئی حاضری نہیں ہوگی، تو لوٹا لو اس کو۔ وروان مجاہد و اکرمۃ الحسن و قتادہ و الضحاک و السدی و ابی حضرہ مثلہ رحمۃ اللہ علیہم، وقال سعید بن جبیر والحسن البصری رحمۃ اللہ علیہ: فلولا ان کنتم غیر مدینین غیر مصدقین، اگر تم اس کی تصدیق نہیں کرتے ہو کہ قیامت ہوگی یا حساب کتاب ہوگا، انکم تدانون و تبعثون و تجزون بفضل النفس، کہ قیامت کے دن تم اللہ کے دربار میں جاؤ گے، پیش ہوگے، کھڑے ہوگے، اور تمہیں تمہارے کفر کی سزا ملے گی، تو اپنے اس روح کو لوٹا لو۔
وَأَنْ مُجَاهِدْ غَيْرَ مَدِينِينَ غَيْرَ مُوقِنِينَ، یعنی اگر تمہیں قیامت کا یقین ہی نہیں کہ کوئی قیامت نہیں تو نہ جانے دو پھر اس روح کو. وقال میمون بن مہران غیر معذبین مقہورین، یعنی اگر تمہیں خیال ہے کہ تمہیں عذاب نہیں ہوگا، تم پر قہر نہیں ہوگا تو لوٹا لو اپنے نفس کو. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم، یہ تین کیفیتیں، تین احوال جو ہیں جیسے کہ پہلے پڑھ چکے ہیں، اب موت کے وقت بھی یہی تین کیفیتیں ہوں گی. اما ان یکون من المقربین و یکون ممن دونہم من اصحاب الیمین، یا تو مقربین کی قسم سے ہوں گے یا ان سے کم درجہ پھر اصحاب الیمین میں ہوں گے. و اما ان یکون من المکذبین بالحق، یا حق کی تکذیب کرنے والے، الضالین عن الہدی، ہدایت کو چھوڑ کے بھٹکنے والے، الجاہلین بامر اللہ، اللہ کے احکام سے جاہل نہ جاننے والے. تو یہ تین ہوں گی. فلہذا قال تعالی فاما ان کان، اگر وہ شخص جس پہ موت آ گئی، من المقربین، اگر وہ مقربین سے ہوا، وهم الذین فعلوا الواجبات والمستحبات، مقربین کون ہیں کہ فرائض کے علاوہ واجبات کا بھی خیال رکھتے ہیں، مستحبات کا بھی خیال رکھتے ہیں. وَتَرَكُوا الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ وَبَعْضَ الْمُبَاحَاتِ، اور وہ حرام کو چھوڑتے ہیں، بچتے ہیں، مکروہ سے بھی بچتے ہیں اور بعض مباح چیزوں سے بھی بچتے ہیں. مباح وہ ہوتی ہیں کہ جن میں ثواب بھی نہ ہو، گناہ بھی نہ ہو. فروح وریحان وجنت نعیم فلہم روح وریحان وتبشرهم الملائکۃ ذلک عند الموت، ان کے لیے پھر رحمت ہوگی، ان کے لیے پھر خوشبوئیں ہوں گی، ان کو خوشخبری دیں گے فرشتے جب موت کا وقت آئے گا. کما تقدم فی حدیث البراء رضی اللہ تعالی عنہ ان ملائکۃ الرحمۃ تقول، جیسے کہ حدیث براء رضی اللہ تعالی عنہ میں پڑھ چکے ہیں کہ فرشتے آ کے مومن مقربین کے روح کو کہتے ہیں ایھا الروح الطیبۃ بالجسد الطیب کنت تعمرینہ، اے پاکیزہ روح، پاکیزہ جسد میں جس کی تم نے تعمیر کی، اخرجی الی روح وریحان، چلو اب تم رحمت کی طرف اور خوشبوؤں کی طرف، رب غیر غضبان، اور اپنے رب کی طرف جو تم پہ راضی ناراض نہیں ہے. قال علی بن ابی طلحہ بعض روح یقول راحت وریحان، یعنی تمہارے لیے راحت ہوگی، یقول مستراحت راحت. قال مجاہد من الروح الاستراحت، روح سے مراد ہے آرام. وقال ابو حضرت الراحت من الدنیا، یعنی دنیا سے تمہیں اب راحت مل گئی، اب تمہیں دار النعیم میں لے جائیں گے. وقال سعید بن جبیر السدی الروح الفرح، تمہارے لیے خوشی ہوگی. وان مجاہد فروح وریحان جنت ورخاء، تمہارے لیے جنت ہوگی، فراخی ہوگی. وقال قتادہ فروح فرحمت، روح کا معنی رحمت. وقال بعض مجاہد سعید وریحان رزق، تمہارے لیے اللہ کا رزق ہوگا. وکل هذه الاقوال متقاربۃ صحیحہ، یہ تمام اقوال جو ہیں ایک دوسرے کے قریب بھی ہیں اور سب کے سب صحیح بھی ہیں. فإن من بات مقرب حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن، اب جو بھی مقربین سے فوت ہوگا اس کو یہ ساری چیزیں ملیں گی، رحمت بھی ملے گی، راحت بھی ملے گی، آرام بھی ملے گا، خوشی بھی ملے گی اور رزق حسن بھی ملے گا. وجنت نعیم. وقال ولا لا فارق اهل احد من المقربين حتى يطابق اسم من ریحان الجنہ فيقبض روحه فيه. حضرت ابو العالیہ فرماتی ہیں کہ مقربین میں سے جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ریحان بوٹی جو ہے اس کے قریب لاتے ہیں، اس کی خوشبو جب پہنچتی ہے اسی کے ساتھ روح لے لیتے ہیں. وقال محمد بن كعب لا يموت احد من الناس حتى يعلم من اهل الجنه هو من اهل النار. وقد قدمنا الاحاديث الاحتضار عند قوله تعالى في سوره ابراهيم. اب محمد بن كعب فرماتے ہیں کہ جب آدمی کے مرنے کا وقت آتا ہے تو اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. اللہ معاف کرے.
اللهم اجعلنا من اهل الجنہ. وقد قدمنا احادیث احتضار عند قول تعالی فی سورۃ ابراہیم. اب مفسر فرماتے ہیں کہ موت کے وقت جو حالات ہیں اس پہ جتنی حدیثیں ہیں روایات ہیں میں نے اس آیت پر پیش کر دی ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ ایمان والوں کو قول ثابت یعنی قول لا الہ الا اللہ پہ ثابت قدم رکھتی ہیں. وَلَقَدْ وَضَعْنَا لَكَ أَنَا حَسَنًا یعنی اس کے لیے ہر چیز جو ہے لکھی جاتی ہے اور حسن. وَأَجَلَّ حَدِيث تَمِيمَ الدَّوْرِي داری النبی سم یقول اللہ تعالی لملک الموت انطلق الی فلان فاتنی به فإنه قد جربت بالسراء والضراء وجدته سهل ائتنی فلأریہہ. اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو حکم دیتی ہیں کہ فلاں بندے کا روح قبض کر کے میری طرف لے آؤ. میں نے اس کو ہر حال میں پایا ہے، خوشی کے اندر بھی ذرا کے اندر بھی وہی چیز. جب خوشی ہوتی تھی تو شکر کرتا تھا اور جب مصیبت ہوتی تھی تو صبر کرتا تھا. اب اس کو لیا ہو تاکہ میں اس کو راحت پہنچاؤں. قال فینطلق الیہ ملک الموت. اب فرشتہ چلتا ہے. ومعہ 500 من الملائکہ 500 فرشتے اور بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ماہم اکفان وحنوت من الجنت. وہ جنت سے کفن بھی لے کے جاتے ہیں اور جنت سے خوشبوئیں بھی لے کے جاتے ہیں. وماہم زبائر الریحان. اور اس ریحان بوٹی کی چھڑیاں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں. وفی راسیہ عشر لون لکل لون من ناری سواری صاحبی. اور وہ جو چھڑیاں ہوں گی 20 قسم، ہر کسی کی شکل تو وہی ہوگی لیکن خوشبوئیں الگ الگ ہوں. ومعهم الحریر الابیض المسک. اور ان کے ساتھ سفید ریشم کے کپڑے ہوتے ہیں اور اس میں مسک کی خوشبو ہوگی. وذکر تمام الحدیث بطولہ کما تقدم وقد وردت احادیث تتعلق بهذه الآیہ. قال الامام احمد حدثنا یونس بن محمد قال حدثنا هارون بن بدیل بن میسر عبد الله بن شقیق عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا سمعت رسول اللہ يقرأ فروح وريحان. وقد رواه ابو داود والترمذي والنسائي من حديث هارون بن موسى الاعور به. وقال الترمذي لا نعرف الا من حديثه. وهذه القراءة هي قراءة يعقوب وحده. وقال فالباقون وقرأوا فروح وريحان. صرف یعقوب نے پڑھا ہے فروح وریحان، لیکن باقی تمام قراء جو ہیں وہ رے کی فتح سے پڑھتے ہیں فروح وریحان. وقال الامام احمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن حیۃ قال حدثنا ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل سمع درة بنت معاذ تحدث عن مهاني الناس سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا تذاور اذا متنا ويرى بعضنا بعضا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكون النسيم طيرا يؤلق بالشيء الطائر كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها. هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن. ومعنى يعلق يأكل ويشهد له بسيدين. ورواه الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عن الإمام مالك بن أنس الزهري عبد الرحمن بن كعب بن مالك النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وهذا اسناد عظیم ومتن قویم. بی بی ام ہانی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انا تذاور اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد بھی کیا ہماری روح ملاقاتیں کریں گی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا یاد رکھو یکون النسم، وہ جو تمہارا روح ہے واللہ اس کو ایک پرندے کی شکل میں دے دیں گے، وہ جنت کے درختوں سے کھائے گا حتیٰ کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ حکم دیں گے ہر روح کو کہ اپنے اپنے جسد کے اندر چلے جاؤ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بشارت ہر ایمان والے کے لیے ہے. یعلق مانا یاکل،
وَيَشْهَدُ لَهُ بِصِيَّتِهِ، اور اس حدیث کی صیت پہ دوسری روایت بھی تائید کرتی ہے کہ عن نبی رسول قال انما نسمۃ المؤمن طائر يعلق في شجر الجنہ، کہ مومن کی روح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پرندے کی شکل میں دیں گے، وہ جنت کے درخت ان سے کھائیں گے، اللہ پاک اس کو جس دن قیامت ہوگی لوٹائیں گے جسد میں۔ وفي الصحيح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ارواح الشهداء في حواسل طيور خضر تصرخ في رياض الجنة حيث شاءت ثم تاوی الى قنادیل ملک العرش۔ صحیح حدیث صحیحین کے اندر ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارواح شہداء جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پرندوں کے بطن میں رکھ دیتے ہیں اور وہ چرتے ہیں جنت میں، جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، کھاتے ہیں۔ ثم تأوی، پھر وہ آرام کرتے ہیں، قنادیل معلقۃ بالعرش، کہ ان کے پنجرے جو ہیں قنادیل جو ہیں عرش کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، پھر وہ اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ وقال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا حمام قال حدثنا عطاء بن صائب قال كان اول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن ليلى۔ اب یہ فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن بن لیلہ کو میں نے اس دن دیکھا، رأيت شيخا ابيض الراس واللحية على حمار وهو يتبع جنازة، میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جن کے سر کے بال بھی سفید ہیں، داڑھی بھی سفید ہے، اور وہ ایک گدھا پہ سوار ہیں، وَهُوَ يَتْبَعُ جَنَازَةً، ایک جنازے کے لیے جا رہے ہیں۔ سمعته يقول حدثني فلان ابن فلان سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه۔ آپ یہ فرما رہے تھے کہ جو آدمی اللہ کا لقاء پسند کرتا ہے اللہ اس کے لقاء کو پسند فرماتے ہیں۔ وَمَنْ كَرَهَ لقاء اللہ کرہ اللہ لو لقاءه، اور جو اللہ کے پاس جانے سے کراہت کر رہا ہے، ڈر رہا ہے، تو اللہ بھی اس کو پسند نہیں فرماتے۔ قال فأكب قوم يبكون، جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو لوگ رونے لگ گئے۔ فقال ما يبكيكم، کیوں رو رہے ہو؟ فقالوا إنا نكره الموت، اگر یہ بات ہے تو ہم تو موت کو اچھا نہیں سمجھتے۔ قال ليس ذاك ولكنه إذا احتضر، آپ نے فرمایا یہ معنی نہیں کوئی موت کو تو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا، معنی یہ ہے کہ جب موت بالکل آ جائے گی، فرشتے آ جائیں گے، اس وقت وہ کیا چاہتا ہے۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَلَهُ رَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ فَإِذَا بُشِّرَ بِذَلِكَ، جب فرشتے آگے اس کو خوشخبری دیں گے تو احب لقاء اللہ، اب وہ کہے گا مجھے اللہ تعالیٰ کی دربار میں لے جائیں۔ فاللہ عز وجل لقائه احب، اور اللہ اس کے لقاء کو محبوب رکھیں گے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ فَإِذَا بُشِّرَ بِذَلِكَ، جب فرشتے اس کو آگے بتائیں گے کہ تیرے لیے جہنم تیار ہے، اب وہ جانے کو برا سمجھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ برا سمجھتے ہیں۔ هكذا رواه الامام احمد وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها شاهد لمعناه وقوله تبارك وتعالى وما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان المهتدر من أصحاب اليمين سلام لك من أصحاب اليمين تبشر الملائكة تقول لأحدهم، فرشتے آ کے مبارک دیں گے، کہیں گے سلام لک لا بأس علیک انت الی سلامہ، وہ کہیں گے تمہیں کوئی ڈر نہیں، تم سلامتی کی طرف جا رہے ہو، انت من اصحاب الیمین۔ وقال قتادہ وابن زید، سلام کا معنی ہوگا سلم من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے سلامتی۔ وسلمت علیہ ملائکۃ اللہ، قضا کالے کرنا سلم علیہ الملائکۃ وتخبرہ انہ من اصحاب الیمین، اور فرشتے ایک دوسرا بھی کریں گے اور خبر دیں گے کہ تم اصحاب یمین میں ہو، تم کوئی فکر نہ کرو۔ ویکون ذلک کقول اللہ تعالی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة
الجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم قال البخاري سلام لك أي مسلم لك إنك من أصحاب اليمين سلامتی ہے تم پر، تم اصحاب یمین سے ہو. والغیت وإن وبقي أبانا كما تقول أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل فقد يكون قد دعا له كقولك سقيا لك من الرجال إن رفعت السلام وهو من الدعاء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلام اللہ کا ایک دعا ہے. تو اصل مسئلہ جو ہے وہ یاد رکھیں کہ لفظ سلام جو ہے اصل میں یہ اسم ہے من اسماء اللہ، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام. اور پھر اس کے معنی جو ہیں جب فسلام اللہ کا من اصحاب الیمین، تو یہ سلام جو ہے یا تو ان پہ فرشتے کہیں. اب فرشتے کب کہیں گے بات سمجھیں. یہی وہ حدیث مبارک ہے جو ابن ابی لیلہ نے بیان کی کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کا لقاء پسند کرتا ہے اللہ بھی پسند کرتے ہیں، جو اللہ کا لقاء پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا. تو صحابہ رونے لگ گئے. تو آپ نے فرمایا بھی تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہر آدمی موت کو تو اچھا نہیں سمجھتا. کون آدمی ہے دنیا میں جو وہ موت کو اچھا سمجھتا؟ حتیٰ کہ ہمیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو، لا تتمنوا الموت. تو موت کو تو پھر کوئی اچھا نہیں سمجھتا ہے. اس کا معنی نعوذ باللہ پھر یہ ہوا کہ پھر اللہ ہمیں اچھا نہیں سمجھے گا. تو آپ نے فرمایا تم غلط سمجھ رہے ہیں. اصل معنی یہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا، سکرات کا عالم ہوگا، اللہ کے فرشتے آ جائیں گے، تو رحمت کے فرشتے جب اس کو آ کے خوشخبری سنائیں گے، بشارت دیں گے، جنت کے بارے میں بتائیں گے، تو اب اس کو یہ جذبہ ہوگا کہ فوراً مجھے اللہ کی طرف لے جاؤ. انہوں نے فرمایا یہ اس وقت کی بات ہے. اس وقت پھر ہر آدمی چاہتا ہے کہ جب ایسی نعمتیں ہیں تو میں کیوں رہوں یہاں بھائی. اور اگر وہ کافر ہوگا اور فرشتے عذاب کے آئیں گے، عذاب دیکھے گا، وہ کہے گا او مجھے نہ لے جائیں. لیکن مومن ہوگا وہ تو فوراً خوش ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ عائشہ عبد خیرہ، ایک اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہو رہو، ہم آپ کی عمر لمبی کر دیتے، اور اگر اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ. تو بی بی عائشہ بڑی عالمہ تھی، سمجھ گئی کہ عبد سے مراد خود محمد مصطفیٰ. آپ نے فرمایا حضور پھر اس بندے نے کیا پسند کیا؟ فرمایا اللہ کا لقاء ہی پسند کیا. تو بی بی فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ اذن لا یختارون، اب حضور ہمارے ساتھ نہیں رہے. اللہ کا لقاء انہوں نے پسند کر لیا. اسی طرح سکرات الموت کے دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا مبارک بھی ہے کہ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے رفیق اعلی کا مقام جو ہے پہنچا. بے عین ہی یہی واقعہ آیا کہ جب بی بی آسیہ نے زوجہ فرعون نے
ایمان قبول کر لیا، انہیں پتہ لگ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور جادوگر شکست کھا گئے ہیں اور جادوگروں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تو بی بی کے دل میں حضرت موسیٰ کی شان تو پہلے دن سے تھی، تو بی بی صاحبہ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ جب فرعون کو پتہ لگا تو فرعون تو پھر فرعون تھا، اس نے حکم دیا کہ بی بی کے ہاتھوں میں لٹا دو، ہاتھوں اور پاؤں کے اندر جو ہے میخیں گاڑ دو۔ یہی عادت تھی فرعون کی، فرعون ذی الاوتاد، یا کسی کو دیوار کے ساتھ کھڑے کر کے میخیں لگا دیتا، یا زمین پہ لٹا کے پاؤں اور ہاتھوں میں میخیں لگا دیتا تھا۔ یہ کہہ دینا تو آسان ہے نا، جب میخ گزرے گی آپ خود اندازہ کریں نا کیا عالم ہوگا۔ اور اس کے بعد اس نے ایک بہت بڑا پتھر جو تھا وہ اوپر لٹکا دیا اور کہا کہ دیکھو تم موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دو تو میں تمہاری سزا بھی معاف کر دوں گا، تمہارا علاج بھی کراؤں گا اور تم ملکہ بھی اسی طرح رہو گی، اور اگر تم انکار کرتی ہو اور دین موسیٰ علیہ السلام پہ قائم ہو تو پھر یہ پتھر جب اوپر سے گرے گا تو تم کچلی جاؤ۔ تو اس وقت دیکھیں کہ بی بی نے کیا کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس وقت بی بی نے دعا کی، میرا مولا میرا گھر اپنے قریب بھی ہو اور ہو بھی جنت میں، کیوں جنت کے تو کئی مقام ہیں نا، اور مجھے فرعون سے اور اس کی اس تعذیب سے بھی بچا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ سارے پردے ہٹا کے بی بی کو جنت کا گھر دکھاؤ۔ اب جب بی بی صاحبہ نے جنت کا گھر دیکھا تو بی بی تو مسکرانے لگ گئی، تو فرعون کہنے لگا ہاں دیکھو اب مرنے کا وقت آ گیا، پاگل ہو گیا، اب اس کا عقل جواب دے گیا، ہنس رہی کو ہنسنے کا وقت ہے، اس کو کیا پتا کہ بی بی تو جنت دیکھ رہی ہے، تو جو جنت دیکھے گا وہ تو پھر اللہ کے بعد جانے کو پسند کرے گا، وہ تو مسکرائے گا۔ تو اس نے حکم دیا کہ پتھر گرا کے اس کو کچل دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ پتھر گرنے سے پہلے روح قبض کر لو، بی بی کو تکلیف ہی نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح مبارک کو قبض کر دیا گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب مومن پر وہ کیفیات آتی ہیں تو اس کو پھر اللہ کے لقاء کی طرف خوشی ہوتی، اور اگر کافر ہے اس کے سامنے عذاب کے فرشتے کھڑے ہیں تو وہ کیسے جانا چاہے گا؟ وہ تو پھر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے نا، لیکن کہاں بھاگے؟ لیکن اس کے بعد یہ بات سمجھ لیں کہ بعد بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، صلحاء بھی ہوتے ہیں، عابد زاہد لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن موت کے وقت ان کو تکلیف ہوتی ہے، بڑی شدت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ میرے اللہ کا نظام ہے، وہ چاہیں تو بغیر کسی تکلیف کے اس کی روح مبارک جو ہے قبض فرما لیں، وہ چاہیں تو وہ بشارت کی وجہ سے وہ تکلیفیں ہو رہی ہوں، تمہیں وہ تکلیفیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اندر سے مطمئن ہوتا۔ جیسے دنیا کے سامنے فرعون کی بیوی تکلیف میں تھی لیکن وہ تو مطمئن تھی، مسکرا رہی تھی۔ اس لیے اس عالم کا تعلق عالم غیب سے ہوتا ہے۔ اچھا کبھی کبھی بڑے بڑے گناہگار بھی ہوتے ہیں، بیٹھے مر گئے، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی نیکی کی، تکلیف ہو تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کی کہ وہ گناہگار ہے اس لیے تکلیف ہو رہی ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، کبھی وہ اپنے بندے کو تکلیف دے کے ان کے درجات بلند کرتے ہیں
اور کبھی تکلیف دے کے اپنے بندے کی آزمائش کرتے ہیں، اختبار اور امتحان ہوتا ہے، لیکن جو مومن ہیں وہ اپنے رب کی رضا پہ ہر حال میں راضی ہوتی ہیں، مطمئن ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے لکھا ہے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کا معنی یہ ہے کہ یا ملائکہ سلام کریں گے یا پھر مومن جب ملیں گے ایک دوسرے کو وہ ایک دوسرے پہ سلام کہیں گے، اور سب سے بڑی نعمت اور خوشی تب ہوگی جب اللہ اپنے بندوں پہ سلام فرمائے گا۔ تو اس لیے مومن کے لیے تو زندگی میں بھی سلام، مرنے کے بعد بھی سلام، اور جنت میں بھی سلام، ہر جگہ سلام ہی سلام ہے۔ اب دیکھیں نا کہ مومنوں کا قبرستان ہو، آپ گزریں گے تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ تو یہاں بھی سلام، قبر سے اٹھیں گے آگے ملائکہ کھڑے ہیں پھر بھی سلام، جنت میں داخل ہوں گے حکم ہوگا ادخلوها بسلام، اور جب جنت میں پہنچ جائیں گے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے آ کے سلام کہہ رہے ہیں۔ جب مومنوں کو ملیں گے تو تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور اس کے بعد سلام قولا من رب الرحیم، پھر اللہ کی طرف سے بھی سلام۔ وقوله تبارک و تعالی واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم، اے اما ان كان المحتضر، جس پہ موت آ رہی ہے، من المكذبین بالحق، حق کی تکذیب کرنے والا، ہدایت کو چھوڑ کے بھٹکنے والا، فنزل من حمیم اے وضیافۃ من حمیم وهو المذاب الذی یصہر به ما فی بطونہم والجلود۔ حمیم کا معنی یہ ہے وہ جو ان کے لیے گرم کیا جائے گا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کافروں کے جو پیپ اور خون نکلیں گے وہ گرم کر کے پھر اس کو پلایا جائے گا۔ وتصلیۃ الجحیم وتقریر له فی النار التي تمره من جميع جهات، تصلیۃ الجحیم مانا یعنی پھر اس کو آگ کے اندر ڈال کے ہر طرف سے آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ ثم قال تبارک و تعالی ان ھذا لہو حق الیقین، اے ان ھذا الخبر، یہ جو خبر ہے قرآن میں، لہو حق الیقین، حق ہے، سچ ہے، الذی لا مریۃ فیہ ولا مہید لأحد، نہ اس میں کوئی شبہ ہے نہ اس میں کوئی شک ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم سبحان ربی العظیم۔ قال الامام احمد حدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا ابو صاحب بن ایوب الغافقی قال حدثنی یاس بن عمرو بن عقبۃ بن عامر الجہنی قال لما نزلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، جب یہ آیت اتری تو حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ رکوع میں یہی پڑھا کرو، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اقل درجہ ہے 3 دفعہ، ورنہ 7 دفعہ پڑھو، 11 دفعہ پڑھو، جتنا مرضی ہے۔ ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوها فی سجودکم، حضور پاک نے فرمایا اب سجدے کے اندر تم کہا کرو سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ وقد روى ابو داود ماجہ حدیث عبداللہ مبارک مسلم نے وقال ہم نے بعد حدثنا حجاج الصباح عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست له نخلة في الجنة
جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تبارک و تعالی جنت کے میدانوں میں اس کے لیے باغ لگاتے ہیں، کھجور لگا دیتے ہیں۔ هكذا رواه الترمذي من حديث روح رواه هو والنسائي أيضا من حديث عباد بن سلمة حديث ابن الزبير جاء النبي به وقال الترمذي حسن غريب لا نعرف إلا من حديث أبي الزبير. وقال البخاري رحمه الله تعالى في آخر كتابه حدثنا أحمد بن أشكاب حدثنا محمد بن فزيل قال حدثنا عمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله كلمتان خفيفتان على اللسان. یہ وہ حدیث مبارک ہے جس پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح کو ختم فرمایا ہے. حضور پاک نے رحمت للعالمین نے فرمایا کہ دو کلمات ہیں بڑے آسان ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، کیوں ان میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو ثقیل ہو، جو مشکل ہو، لیکن ثقیلتان فی المیزان، قیامت والے دن جب میزان ہوگا تو اس میں ان کا وزن جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا. حبیبتان الی الرحمن، اور یہ دونوں کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ورواه بقیۃ الجماعۃ الا ابو داؤد من حدیث محمد بن زید بن سعد بن سعود آخر تفسیر سورۃ الواقعہ للہ الحمد. الحمدللہ اللہ نے ہمیں تفسیر سورۃ الواقعہ نصیب فرمائی، اور زندگی انشاءاللہ تو پھر سورۃ الحدید جو ہے اس کو تلاوت کریں گے. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبل احد پہاڑ جو ہے مدینہ منورہ میں، اس کے نیچے جنت کا ایک دروازہ ہے. بڑا پریشانی بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا کیا گھڑتے ہیں. جبل احد جو ہے بڑی شان والا پہاڑ ہے. یہ تمام دنیا کے پہاڑوں میں سے واحد پہاڑ ہے جس کے ساتھ حضور محبت فرماتے تھے. یعنی سرکار دو عالم جب کسی سفر سے واپس آتے، جنگ سے واپس آتے، غزوے سے واپس آتے، اور آپ کی جبل احد پہاڑ پہ نظر پڑتی تو آپ اپنی اونٹنی کو پاؤں سے حرکت دیتے، فرماتے ہل ہل کسوا، چلو جلدی کرو، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ صحیح حدیث مبارک. اسی طرح جبل احد کی یہ شان ہے کہ وہاں جنگ احد ہوئی، اور شہدائے احد جو ہیں وہ سارے وہیں دفن ہیں، جن کے سردار سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء ہیں، ام النبی المصطفیٰ ہیں، اور مصعب بن عمیر جیسے لوگ سارے وہیں دفن ہیں. تو یہ بھی جبل احد کی ایک عظیم شان ہے. اور یہ بھی جبل احد کی شان ہے کہ اسی کے دامن میں میرے مدنی اور صحابہ پر امتحان آیا کہ رحمت دو عالم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے رخسار مبارک زخمی ہوئے اور خون بہہ رہا تھا، اور حضور اپنے کپڑے پہ روک رہے تھے. یہی جبل احد ہے کہ جس میں حضور سرکار دو جہاں اس جنگ کے درمیان میں یعنی ایک گڑھا تھا اس میں گرے.
یہ وہی جبل احد ہے جہاں صحابہ نے اپنی جانوں کی قربانی دی. ایک صحابی ڈھال لے گئے، تیروں کی بارش کو روک رہا تھا، وہ ڈھال ختم ہو گئی، اس نے ہاتھ دینا شروع کر دیا. جب ہاتھ چھلنی ہو گیا اس نے سینہ آگے کر دیا کہ کوئی تیر محمد مصطفیٰ تک نہ آئے. اور دعا کرو اللہ ہمیں یہ عشق نصیب کرے. یہ جھنڈیوں والا عشق نہیں ہوتا، یہ تو ڈرامے ہیں. عشق میں خون دینا پڑتا ہے سرکار، شربتیں نہیں پینی پڑتی. تو یہ وہی مقام ہے کہ جس مقام پہ جب کفار نے خوشی مناتے ہوئے نعرہ لگایا کہ اعلو حبل، تو حضور نے حضرت عمر کو فرمایا کہ جواب دو اللہ اعز و اجل. یہ وہی جبل احد ہے جہاں ہفتے میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے. تو اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں، لیکن یہ تو کسی جگہ نہیں کہ اس کے نیچے جنت کا دروازہ ہے. یہ پتہ نہیں لوگ کیسے گھڑ لیتے ہیں. جو چیز قرآن و حدیث میں ثابت ہو اس کو عمل کرو. اپنی طرف سے کبھی کچھ گھڑ لیتے ہیں، کبھی کچھ بنا لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بندہ کیا کہہ سکتا؟ کبھی کبھی دوسری عورتوں کو دیکھ کے سوچ کر غلط کا تو دیکھا نہ کرو نا. اسی لیے منع ہے نا کہ مت دیکھو. جب دیکھو گے تو صاف بات ہے، جب نظر پڑے گی تو پھر خطا تو ہوگی. اسی لیے محاورہ ہے عرب میں کہ الاول النظرۃ، پہلے نظر پڑتی ہے، ثم الخطرۃ، پھر دل میں برے خیال آتے ہیں، ثم الخطوۃ، پھر بندہ قدم اٹھاتا ہے، ثم الخطیۃ، پھر گناہ ہوتا. تو نظر نہ ڈالو نا، اپنی نظر کو کنٹرول کرو نا. بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے ماسٹر کی ڈگری کی، نوکری نہیں ملی اور آپ تھوک نکلتے رہتے، آپ احساس کم تری میں مبتلا ہو گئے. اس کے لیے سب سے بہتر حل جو ہے میرے عزیز وہ یہ ہے کہ کیسٹ لے کر سورۃ البقرہ کی اور اس کے ساتھ ہیڈ فون جو ہے نا جیسے واک مین کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ لگا کے سورۃ البقرہ سنا کرو. ضروری نہیں ہے کہ پوری سورت ایک دن میں سن لو تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ تھوڑا تھوڑا روز سنا کرو. کئی دن سنو گے تو یہ ساری پریشانی بیماری چلی جائے. میں 1 سال سے نوکری میں تلاش کر رہا ہوں، مجھے نوکری نہیں مل رہی ہے. تو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھو اور اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ ایسا کلمہ مبارک ہے کہ اس کو انبیاء نے پڑھا ہے، صحابہ نے پڑھا ہے، بی بی عائشہ نے پڑھا ہے، اسماعیل نے پڑھا ہے، حضرت ابراہیم نے پڑھا ہے، جنگ احد میں صحابہ نے پڑھا ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء. تو آپ بھی پڑھا کریں، انشاءاللہ ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. کہتے ہیں جی کہ پہلے نبی کا نور پیدا ہوا ہے یا قلم پیدا ہوئی ہے؟ قلم پیدا ہوئی ہے. صحیح حدیث جو ہے اول ما خلق اللہ القلم. اور حضور تو بشر ہیں، جن سے بشر ہیں، وہ تو جن سے نور ہے ہی نہیں، تو نور پیدا ہونے کا کیا معنی؟ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا ختنہ نہیں ہوا ہے اب امام بن سکتا ہے؟ امام تو بن سکتا ہے، بالکل مسلمان ہے. کیا ہے
ختنہ سنت ہے، ہو گیا نہیں ہوا نہیں ہوا. بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، زمزم پہ یقین رکھ کے پیو، اللہ شفا دیں گے. کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی جیل میں ہے، وہاں پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، تو کیا کرے؟ بس جو کچھ ہے دیوار سے تیمم کا بہانہ کرے اور نمازیں پڑھتا رہے. معذور ہے. والد کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں. کہتے جی کہ عرب امارات میں بینکوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اسلامی بینک ہے، تو مجھے کیا پتا ہے میرا بھائی. ان کی پراسپیکٹس جو ہوتی ہے نا، کتاب جو ہوتی ہے، وہ منگوا لیں. کسی عالم کو جا کے دکھا دیں جی یہ نظام اسلامی ہے کہ نہیں. لکھنے سے تو اسلام نہیں آ جاتا نا. لکھا تو ہم نے سب ملکوں پر اسلام ہے، لیکن اسلام کہاں ہے؟ کہتے جی کہ جیل میں جمعہ پڑھا جائے، احناف کے نزدیک نہیں ہے. جمعہ کے لیے آزادی ہونی چاہیے، آدمی جا سکتا، وہاں تو آزادی ہے ہی نہیں. میری بلڈنگ کے ساتھ بلڈنگ گرا رہے تھے، مالک بھی موجود تھا، لوگ چیزیں اٹھا رہے تھے، میں نے بھی ایک کپڑا اٹھایا. مالک دیکھ رہا ہے، منع نہیں کیا، کوئی بات نہیں. وہ مٹی میں تباہ ہو جاتا، اچھا ہے تم نے اٹھا لیا. کہتے جی کہ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ ہے، وہاں ان کی مزار ہے، وہاں پر ایک پانی ہے، تو اس سے کوئی غسل کرے تو درد ختم ہو جاتا ہے. ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی بڑی بات نہیں. یہ تو کئی جگہ پانی ہیں جہاں گرم چشمے ہوتے ہیں، خارش و ختم ہو جاتی ہے، گندک کے چشمے ہوتے ہیں، اس میں بزرگ کی تو کوئی بات نہیں ہے. کوہاٹ کے علاقے میں ایک ایسا چشمہ ہے جسے سونے کے ذرات ہیں. ٹی بی والے بندے کو بھی 1 مہینے کے لیے رکھو تو ساری بیماری چلی جاتی ہے. وہاں تو کوئی مزار کا اثر نہیں ہے. یہ بات چشمے ایسے ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی 2 رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھے، نہیں حتیم میں پڑھے، سارے مطاف میں پڑھے، سب جائز ہے. یہاں مسجد الحرام میں نماز عصر جو ہے وہ مثلین کے بعد پڑھی جاتی ہے یا پہلے پڑھی جاتی ہے، لیکن فتویٰ اسی پہ ہے کہ حرم کی نماز نہ چھوڑی جائے. اگر کوئی آدمی جدے میں یا طائف میں، فرق ہے، جدہ میقات نہیں ہے، طائف میقات ہے. اگر کسی دوست کے لیے یا کام کے لیے آتا ہے اور عمرہ نہ کرے تو تب نہیں پڑے گی. لیکن افضل یہ ہے کہ مفت کا عمرہ ہے، کیوں ضائع کرتے ہیں؟ ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، اگر ان سے غلطیاں، ان کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، ان کے لیے قرآن پڑھو، ان کے لیے دعائیں کرو، بس ان کی غلطیاں معاف ہو جائیں گی. کہتے جی کہ نماز جنازہ میں صفوں کا خیال نہیں ہوتا، تم خود خیال کرو نا. اب ہر کام ڈنڈے سے لوگ کروائیں تم سے. اگر بھول کر حجر اسود کا اشارہ رہ جائے کوئی حرج نہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا اصحابنا اخواننا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما.
قرض داروں کے قرض ادا فرما یا اللہ اس آج کی ساری ظاہری باتیں روحانی جسمانی بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما دے پریشانیاں دور فرما دے مشکلات حل فرما دے مالی سوا کر عید باب کہیلتن ولدت فأی باب اقرؤ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما اپنے عذاب رفع فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار